السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کا نام اربعین رذائل اخلاق، تالیف ابو حمزہ عبد الخالق صدیقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ بے ادبی۔ حدیث نمبر 1۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، نیکی کی تلقین نہیں کرتا اور برائی سے نہیں روکتا۔ چغلی۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم لوگ بہت ساری بدگمانی کی باتوں سے پرہیز کرو، بے شک بعض بدگمانی گناہ ہے، اور دوسروں کے ٹوہ میں نہ لگے رہو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اپنی مردہ بائی کا گوشت کھانا گوارا کرے گا؟ تم اسے بالکل گوارا نہیں کرو گے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الحجرات۔ حدیث نمبر 2۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے۔ جھوٹ۔ قال اللہ تعالی ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والے بڑے جھوٹے کو راہ حق نہیں دکھاتا۔ سورۃ المومن۔ حدیث نمبر 3۔ اور جناب بحث کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، ہلاکت ہے اس کے لیے جو اس غرض سے جھوٹ بولے کہ اس سے لوگ ہنسے، ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ عیب تلاش کرنا۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم لوگ بہت ساری بدگمانی کی باتوں سے پرہیز کرو، بے شک بعض بدگمانی گناہ ہے، اور دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اپنی مردہ بائی کا گوشت کھانا گوارا کرے گا؟ تم اسے بالکل گوارا نہیں کرو گے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الحجرات۔ حدیث نمبر 4۔ اور سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگو جو اپنی زبانوں سے ایمان لائے ہو مگر ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا ہے، مسلمانوں کی بدگمانی نہ کیا کرو اور نہ ان کے عیبوں کے در پہ ہوا کرو، بلا شبہ جو ان کے عیبوں کے در پہ ہوگا اللہ بھی
اس کے عیبوں کے در پہ ہوگا، اور اللہ جس کے عیبوں کے در پہ ہو گیا تو اسے اس کے گھر کے اندر رسوا کر دے گا۔ گھمنڈ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم سب جان لو کہ بے شک دنیا کی زندگی کھیل تماشا، زیب و زینت، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و دولت اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے۔ اس کی مثال اس بارش کی ہے جس سے اگنے والا پودا کافروں کو خشک کر دیتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتا ہے، پھر زرد ہو جاتا ہے، پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بروں کے لیے سخت عذاب ہے اور اچھوں کے لیے اللہ کی مغفرت اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔ سورۃ الحدید، حدیث نمبر 5۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل نے تم سے جہالت کی نخوت اور باپ دادا پر فخر کو دور رکھا ہے۔ آدمی دو قسم کے ہیں، صاحب ایمان، متقی یا فاجر اور بدبخت۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے تھے۔ لوگوں کو قومی نخوت ترک کرنا پڑے گی، وہ تو کفر و شرک کے سبب جہنم کے کوئلے بن چکے ہیں، ورنہ یہ قوم پر تکبر کرنے والے اللہ کے ہاں گندگی کے کالے کیڑے سے بھی ذلیل ہوں گے جو اپنی ناک سے گندگی کو دھکیلتا پھرتا ہے۔ دھوکہ۔ قال اللہ تعالی، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ حدیث نمبر سورۃ الشعراء، حدیث نمبر 6۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہم پر اسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں، اور جو شخص مسلمانوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ کینہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم غیر مسلموں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھیں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں مشقت و پریشانی لاحق ہو۔ ان کی زبانوں سے دشمنی ظاہر ہو چکی ہے، اور ان کے سینوں نے جو چھپا رکھا ہے وہ تو زیادہ بڑی عداوت ہے۔ اگر تم عقل والے ہو تو ہم نے تمہارے لیے آیتوں کو بیان کر دیا ہے۔ سورہ آل عمران، حدیث نمبر 7۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوموار اور جمعرات کے روز جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ تمام لوگ بخش دیے جاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، البتہ وہ دو شخص جو باہم کینہ رکھتے ہیں، ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ حکم ہوتا ہے انہیں مہلت دے دو حتیٰ کہ صلح کرے، انہیں مہلت دے دو حتیٰ کہ صلح کر لے، انہیں مہلت دے دو یہاں تک کہ صلح کر لے۔ سنی سنائی بات بیان کرنا۔ قال اللہ تعالی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نادانی میں نقصان پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر تمہیں ندامت اٹھانی پڑے۔ سورۃ الحجرات، آیت نمبر 8۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کرے۔ گالی گلوچ، حدیث نمبر 9۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں 4 عادات نشانیاں پائی جائے وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں
ان میں سے کوئی ایک عادت ہوگی تو وہ نفاق کی علامت ہے جب تک وہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرتے تو دھوکہ دے، اور جب جھگڑا کرے تو گالیاں بکے۔ خیانت۔ قال اللہ تعالی والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور مومن اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا خیال رکھتے ہیں۔ سورۃ المومنون، حدیث نمبر 10۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی علامتیں 3 ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کا خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ شکوک و شبہات میں پڑھنا۔ حدیث نمبر 11۔ اور سیدنا ابو الحورہ السعدی سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یاد ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ الفاظ حفظ ہے، وہ چیز چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالے، اور اس کو اختیار کر جس کے بارے میں تجھے شک و شبہ نہ ہو، اس لیے کہ سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ شک اور بے چینی کا باعث ہے۔ بدگمانی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم لوگ بہت ساری بدگمانی کی باتوں سے پرہیز کرو، بے شک بعض بدگمانی گناہ ہے، اور دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا گوارا کرے گا؟ تم اسے بالکل گوارا نہیں کرو گے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الحجرات، حدیث نمبر 12۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدگمانی سے بچو کیونکہ وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور تم کسی کے عیب تلاش نہ کرو، نہ جاسوسی کرو، نہ دھوکہ دو، نہ حسد کرو، نہ بغض رکھو اور نہ دشمنی کرو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تم جھگڑا نہ کرو۔ ناروا غصہ۔ قال اللہ تعالی والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جو بڑے گناہوں اور بے حیا کی باتوں اور کاموں سے بچتے رہتے ہیں، اور جب انہیں کسی پر غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ سورۃ الشورى، حدیث نمبر 13۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ مت ہو۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار دہرائی کہ غصہ مت ہو۔ بخل۔ قال اللہ تعالی وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جس نے بخل کیا اور اللہ سے بے نیازی برتی اور اللہ کی طرف سے اچھے بدلے کو جھٹلایا تو ہم عنقریب اس کے لیے تنگی کی راہ کو آسان بنا دیں گے۔ سورۃ اللیل، حدیث نمبر 14۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظلم کرنے سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہوگا۔ بخل اور حرص سے بچو، اس لیے کہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، انہوں نے ایک دوسرے کا خون بہایا اور حرام
کردہ چیزوں کا حلال سمجھا۔ ناچ گانا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی چیزوں والی بات خرید کر لاتا ہے تاکہ بغیر سمجھے اللہ کے بندوں کو اس کے راہ سے بھٹکائے اور اس راہ کا مذاق اڑائے۔ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہمارے تکبر کے اس طرح منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا کہ اس نے دونوں کان بہرے ہیں۔ بس آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ سورۃ اللقمان آیت نمبر 7۔ حدیث نمبر 15۔ اور سیدنا ابو عامر اور ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور گانے بجانے کے آلات کو جائز کر لیں گے۔ قتل و غارت۔ قال اللہ تعالی وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے گا تو اس کا بدلہ جہنم ہوگا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہوگی اور اس نے اس کے لیے ایک بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حدیث نمبر 16۔ اور حضرت ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آسمان اور زمین کی ساری مخلوق ایک مومن کو قتل کرنے میں شریک ہو تو اللہ تعالیٰ ان سب کو منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا۔ بہتان باندھنا۔ قال اللہ تعالی فلا تأخذوا منه شيئا اتأخذونه بہتانا وإثما مبینا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تم اس پر بہتان باندھ کر اور صریح گناہ کر کے لینا چاہتے ہو؟ حدیث نمبر 17۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا جسے وہ پسند نہ کرے۔ عرض کی گئی کہ اگر میرے بھائی میں وہ چیز موجود ہو جس کا میں ذکر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس میں وہ بات موجود ہے تو تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ بات اس میں موجود نہیں ہے جو تو نے بیان کی تو تو نے اس پر بہتان باندھا۔ راز افشا کرنا۔ حدیث نمبر 18۔ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک قیامت کے روز یہ بات امانت میں بہت بڑی خیانت شمار ہوگی کہ مرد اپنی بیوی کی اور بیوی اپنے شوہر سے قربت اختیار کرے اور پھر اس کے راز کو افشا کرے۔ بے جا اور لغو قول و عمل کی مجلس۔ حدیث نمبر 19۔ قال اللہ تعالی والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں اور جب کسی ناپسندیدہ چیز سے ان کو سابقہ پڑتا ہے تو شریفوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 19۔ حضرت بلال
حضرت ہلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رضا والی ایسی بات کہہ جاتا ہے اور اسے اس کی عظمت کا احساس تک نہیں ہوتا، بس اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی ناراضی والی کوئی بات کہہ جاتا ہے اور اسے اس کی سنگینی کا احساس تک نہیں ہوتا، مگر اس ایک بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر قیامت تک ناراض ہو جاتا ہے۔ خوش آمد حدیث نمبر 20۔ قال اللہ تعالی لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو لوگ اپنے کیے پر خوش ہو رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ناکردہ اعمال پر بھی ان کی تعریف کی جائے، انہیں آپ عذاب سے محفوظ نہ سمجھے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ سورہ آل عمران حدیث نمبر 20۔ اور جناب حمام بن حارث رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے منہ پر ان کی تعریف شروع کر دی۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے مٹی اٹھائی اور اس کے منہ پر دے ماری اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارا سامنا ایسے لوگوں سے ہو جو بہت زیادہ مدح سرائی اور خوشامد کرنے والے ہوں تو ان کے منہوں میں مٹی ڈالو۔ خلوت میں گناہ۔ قال اللہ تعالی اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تم لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، کیا تم ہوش نہیں کرتے؟ سورۃ البقرہ حدیث نمبر 21۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت کے ان افراد کو ضرور پہچان لوں گا جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں جیسی سفید روشن نیکیاں لے کر حاضر ہوں گے تو اللہ عز و جل ان نیکیوں کو بکھرے ہوئے غبار میں تبدیل کر دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ان کی صفات بیان فرما دیجئے، ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں شامل ہو جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے کنبے اور قبیلے کے ہوں گے، جیسے تم راتوں کو عبادت کرتے ہو وہ بھی عبادت کریں گے، لیکن یہ لوگ جب تنہائی میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کرنے لگیں گے۔ مسلمان کو دھمکانا حدیث نمبر 22۔ اور جناب عبد الرحمن بن ابو لیلہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں بیان کیا کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو ان میں سے ایک آدمی سو گیا اور دوسرا اس سے ایک رسی لینے لگا جو اس کے پاس تھی تو وہ ڈر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے۔ تکلف اور مبالغہ۔ قال اللہ تعالی وما انا من المتکلفین۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور میں نبوت میں تکلف سے کام نہیں لے رہا ہوں۔ سورہ صاد حدیث نمبر 23۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب اور محبوب وہ لوگ ہوں گے جو اخلاق میں سب سے اچھے ہوں گے، اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور اور ناپسندیدہ وہ لوگ ہوں گے جو تکلف سے زیادہ باتیں کرنے والے
باچھے کھول کر گفتگو کرنے والے اور منہ بھر کر کلام کرنے والے ہیں۔ تکلیف پہنچانا۔ قال اللہ تعالی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر کسی قصور کے ایذا پہنچاتے ہیں وہ بہتان دھرتے ہیں اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ حدیث نمبر 24۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک روز قیامت سب سے بدتر لوگ وہ ہوں گے جن کی شر سے ڈرتے ہوئے لوگ ان سے ملنا چھوڑ دے۔ بے حیائی۔ قال اللہ تعالی ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان بدکاری رواج پائے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ کو سب کچھ معلوم ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ سورۃ النور۔ حدیث نمبر 25۔ اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک لوگوں کو پہلے انبیاء کے کلام میں سے جو ملا ہے اس میں سے یہ بات ہے کہ جب تم میں شرم نہیں تو جو چاہے کرے۔ ترش مزاجی۔ قال اللہ تعالی فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ محض اللہ کی رحمت سے ان لوگوں کے لیے نرم ہوئے ہیں اور اگر آپ بد مزاج اور سخت دل ہوتے وہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ سورہ آل عمران۔ حدیث نمبر 26۔ اور سیدنا حارث بن وہب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترش رو بد مزاج اور تکبر کی چال چلنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ خواہشات نفس کی پیروی۔ قال اللہ تعالی ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا آپ نے اس شخص کو دیکھ لیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ سورۃ الفرقان۔ حدیث نمبر 27۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنی بات تمہارے بارے میں پیٹ اور شرمگاہ کے معاملات اور گمراہ کن خواہشات نفس سے خائف ہوں کہیں تم ان باتوں کی وجہ سے گمراہ نہ ہو جاؤ۔ سود کا کاروبار۔ قال اللہ تعالی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ کسی ناشکرے اور گناہ گار کو دوست نہیں رکھتا۔ حدیث نمبر 28۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے پر اس کی تحریر کرنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا کہ سب گناہ میں برابر ہے۔ جوا۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو بے شک شراب اور جوا اور وہ پتھر جن پر بتوں کے نام سے جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور فال نکالنے کی تیر ناپاک ہے اور شیطان کے کام ہے پس تم ان سے بچو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورۃ المائدہ۔ حدیث نمبر 29۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے ساتھی سے کہے آؤ ہم جوا کھیلے
اسے صدقہ کرنا چاہیے۔ جادو، قال اللہ تعالی واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور وہ پیچھے ہو لیے ان باتوں کے جو شیاطین سلیمان کے عہد سلطنت میں پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ سورۃ البقرہ، حدیث نمبر 30۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی جنت میں نہیں جائیں گے۔ پوائنٹ فرسٹ، عادی شرابی۔ پوائنٹ سیکنڈ، قطع رحمی کرنے والا۔ اور پوائنٹ تھرڈ، جادو کا سچ جاننے والا۔ شراب، قال اللہ تعالی يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور وہ پتھر جن پر بتوں کے نام سے جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور پھال نکالنے کے تیر ناپاک ہیں اور شیطان کے کام ہے، پس تم ان سے بچو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورۃ المائدہ، حدیث نمبر 31۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے تعلق رکھنے والے 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی۔ پوائنٹ فرسٹ، شراب کشید کرنے والا۔ پوائنٹ سیکنڈ، شراب کشید کروانے والا۔ پوائنٹ تھرڈ، شراب پینے والا۔ پوائنٹ فورتھ، شراب اٹھانے والا۔ پوائنٹ ففتھ، شراب وصول کرنے والا۔ پوائنٹ سکستھ، شراب پلانے والا۔ پوائنٹ سیونتھ، شراب فروخت کرنے والا۔ پوائنٹ ایٹتھ، شراب کی قیمت کھانے والا۔ پوائنٹ نائنتھ، شراب خریدنے والا۔ اور پوائنٹ 10تھ، جس کے لیے شراب خریدی جائے۔ زنا، قال اللہ تعالی ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشہ وساء سبیلا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بلا شبہ وہ بڑی بے شرمی کا کام اور برا راستہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، حدیث نمبر 32۔ اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں ایک تنور دیکھا جس کا اوپر کا حصہ تنگ اور نچلا فراق تھا، اور اس میں آگ بھٹک رہی تھی۔ اس کے اندر مرد اور عورتیں چیخ و پکار کر رہے تھے۔ شعلہ بھٹکتا تو وہ اوپر آ جاتے، شعلہ دبتا تو وہ نیچے چلے جاتے۔ وہ لوگ اسی عذاب میں مسلسل مبتلا تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے بتایا کہ یہ زنا کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں۔ غصب، حدیث نمبر 33۔ اور سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایک بالشتی کے برابر ناحق کسی سے زمین چھینی تو اسے قیامت کے روز 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ رشوت، قال اللہ تعالی ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تم اپنے اموال آپس میں ناحق نہ کھاؤ اور نہ معاملہ حکام تک اس غرض سے پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا ایک حصہ ناجائز طور پر جانتے ہوئے کھا جاؤ۔ سورۃ البقرہ، حدیث نمبر 34۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رشوت دینے اور لینے والے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت ڈالی ہے۔ جھگڑا،
قال اللہ تعالی وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور نادانوں سے اعراض کیجیے، سورۃ الاعراف، حدیث نمبر 35۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہو۔ ظلم، قال اللہ تعالی انہ لا یفلح الظالمون، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک ظلم کرنے والے فلاح نہیں پائیں گے، سورۃ الانعام، حدیث نمبر 36۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم کرنے کی بنا پر قیامت کے دن کئی اندھیرے ہوں گے۔ حسد، قال اللہ تعالی ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے فضل سے لوگوں کو جو دیا ہے اس پر حسد کرتے ہیں، سورۃ النساء، حدیث نمبر 37۔ اور سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے گزشتہ امتوں کی بیماری حسد اور بعض پھیل گئی ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ بیماریوں کی طرح یہ بالوں کو موڑتی ہے، بلکہ یہ تو دین کو موڑتی ہے۔ قطع رحمی، قال اللہ تعالی الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑتے ہیں اور جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، سورۃ البقرہ، حدیث نمبر 38۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم رشتہ داری رحمان سے ملی ہوئی شاخ ہے، جو شخص اس سے ملائے گا میں اس سے ملاؤں گا، اور جو قطع کرے گا میں اس سے قطع کرتا ہوں۔ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، حدیث نمبر 39۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ عذاب کسی بڑی بات پر نہیں ہو رہا۔ پھر فرمایا، کیوں نہیں، وہ بڑی بات ہی ہے، ان میں سے ایک چغلی کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ قول و فعل کا تضاد، قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے ہو، یہ بات اللہ کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہے کہ تم وہ بات کہو جس پر خود عمل نہیں کرتے ہو، سورۃ الصف، آیت نمبر 2-3، حدیث نمبر 40۔ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز ایک شخص لایا جائے گا، اسے آگ میں ڈالا جائے گا تو اس کی انتڑیاں پیٹ سے باہر نکل آئیں گی، وہ اپنی انتڑیوں کو لیے اس طرح گھومے گا جس طرح گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے، اہل جہنم اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور پوچھیں گے، اے فلاں، تمہارا یہ حال کیوں ہوا؟ کیا تم ہمیں نیکی کا حکم نہیں کرتے تھے اور ہمیں برائی سے روکتے تھے؟ وہ جواب دے گا، میں تمہیں اچھے کاموں کا حکم دیتا تھا اور خود وہ کام نہیں کرتا تھا، اور میں تمہیں برے کاموں سے روکتا تھا اور خود برے کام کرتا تھا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔